اور روزہ نہ صرف یہ کہ انسان کو روحانی ترقی عطا کرتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، بلکہ جسمانی طور پر بھی روزہ بہت مفید چیز ہے. انسان کے جسم کا اس پر حق ہے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق جسم کو کھلا پلا کر دیا جاتا ہے یا بہت آرام کر کے دیا جا سکتا ہے، حالانکہ بسا اوقات جسم کا حق کھانے پینے سے رک کر دینا ہوتا ہے، اور روزہ دراصل جسم کا حق دینا بھی ہے. ہمارا معدہ دن میں سارا وقت کام کرتا ہے، ہم اسے چین نہیں لینے دیتے. کبھی کچھ کھا لیتے ہیں، کبھی پی لیتے ہیں، کبھی کچھ منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی کچھ منہ میں ڈالتے ہیں. اس بیچارے کو آرام تو ملتا ہی نہیں. اور نہ صرف یہ کہ معدہ، بلکہ اس کے ساتھ جگر جیسی چیز جس کو غذا کے ہضم میں مدد دینے کے علاوہ 15 اور کام کرنے ہوتے ہیں. رمضان میں جب 10-12 گھنٹے کے لیے معدے کو سکون ملتا ہے، جگر کو کم کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں. یہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے. اسی طرح روزے کے دوران خون کی مقدار میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے، اور اس سے دل بھی کچھ آرام اور چین پاتا ہے. بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے اور پٹھوں پہ دباؤ بھی کم ہوتا ہے. افطار کے وقت تک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرات تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی انسان وہ سب کچھ استعمال کر چکا ہوتا ہے، اور اس سے پھر شریانوں پر یا وریدوں پر چربی نہیں چڑھتی اور انسان زیادہ صحت مند ہوتا ہے. شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں. اس طرح روزہ دل کی بیماریوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے. اسی طرح روزے کی وجہ سے کچھ گروتھ ہارمونز جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں. ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ زیادہ روزے رکھتے ہیں ان کی سکن دیر تک اچھی رہتی ہے، وہ جھریوں سے محفوظ رہتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر زیادہ صحت مند چہرہ نظر آتا ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے. خواتین تو خاص طور پر اپنے سکن کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتی ہیں. ان سب کے لیے ایک اچھی ٹپ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں صرف اس جسمانی فائدے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، اصل تو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے لیے نیت کر کے رکھنا ہے. لیکن جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا. بندہ مومن کی تو بہرحال پرائرٹی آخرت ہے، دنیا تو دوسرے نمبر پر آتی ہے. اس لیے اگر آپ اللہ کی خاطر ایک نیک کام کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. گروتھ ہارمونز جب بڑھتے ہیں جسم میں تو اس سے پٹھوں میں پروٹین بڑھتی ہے، اور فری فیٹی ایسڈز کی تیز حرکت کی وجہ سے پٹھوں کو توانائی مہیا ہوتی ہے. اسی طرح روزہ رکھنے سے خوراک کی توڑ پھوڑ کا بنیادی نظام میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بھی معتدل رہتا ہے. اور بھی اس کے بے شمار فوائد بتائے گئے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ موقع طبی فوائد بتانے کا نہیں، لیکن ہلکا سا ذکر کرنا مقصود تھا تاکہ انسان یہ جان سکے کہ ہمارا دین جب ہمیں کچھ سکھاتا ہے تو وہ صرف آخرت کے لیے نہیں، اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے یا دین کے لیے کچھ کام کریں گے تو شاید ہمیں دنیا مکمل طور پر بند کرنی پڑے یا دنیا ہم سے چھٹ جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ دنیا بنائی ہے. وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی سب اللہ ہی کی ہے. اصل امتحان اس بات کا ہے کہ ہم جیتے کس کے لیے ہیں، قریب کی چیز کے لیے یا اس اصلی چیز کے لیے. اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں فائدہ کس کا دیکھتے ہیں، صرف دنیا کا یا آخرت کا. آخرت ایک بلند منزل ہے. جو انسان بلندی کا سفر شروع کرتا ہے اس سے کم تر چیزیں، راستے کی چیزیں اسے ملتی چلی جاتی ہیں. وہ تو راستے میں آتی ہی ہیں، دنیا تو راستے میں آ جاتی ہے. لیکن جو شخص آخرت پر اپنی نظر رکھ کے جیتا ہے اور وہ قدم بقدم سفر کرتا چلا جاتا ہے، اسے وہ منزل بھی مل جاتی ہے اور راستے کے فائدے بھی اٹھا لیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنا گول ہی ایسا رکھے کہ وہ صرف دنیا کے لیے جیے تو آخرت اس سے چھٹ سکتی ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا.